عمران اشرف اتاری لیسٹر یو کے سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے، جس طرح ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ کیا پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے اور بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا ہے۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اس طرح بہن بھائیوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، تو اولاد کی امی کے بھی حقوق ہیں، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ تو اس طرح پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اب پڑوسیوں میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ تو اب یہ کہ پڑوسی کے حق کے ساتھ ساتھ وہ صلہ رحمی، پھر مسلمان ہے تو حق اسلام یہ بھی ہے، اور عام پڑوسی ہے، عام مسلمان تو حق اسلام اور حق پڑوس، اور اگر غیر مسلم ہے تو صرف حق کے پڑوس۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ آج کل تو کچرے کی وہ تھیلی اٹھائی ڈسٹ بن سے اور پڑوسی کے دروازے کے چپکے سے رکھ کر بھاگ گئے، نکل گئے، کیسی تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقسم، وہ 3 بار یہ تاکید ہے، 3 بار قسم کہ مومن نہیں، کامل یعنی کمپلیٹ ایمان والا وہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے کہ جو پڑوسیوں کو تکلیفیں دے، اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں۔ کبھی پانی کی تکلیف دیتے ہیں، کبھی اوپر نیچے کی منزلیں ہوں تو ٹیبلیں گھسیٹیں گے اس کے سونے کے ٹائم پر، بچے زور زور سے کھیلیں گے تو ان کو نہیں روکیں گے، چیزیں پھینکیں گے، بیچارہ دھم سے اس کی آنکھ کھل جائے، فریاد کرے تو اس کی سنوائی نہ ہو۔ اس طرح کی اور بھی تکلیفیں، اس کا پانی بند کر دیں گے، بارش کا پانی اس کے گھر میں گرائیں گے، کچرا اس کے گھر میں جانے دیں گے، وہ جھٹکیں گے تو اس کی دھول اس کے گھر میں پہنچنے دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو دیکھ لو آپ کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہے اور کتنی بڑی بد نصیبی اس شخص کی کہ اپنے پڑوسی کو جو تکلیف دے رہا ہے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں، یعنی جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے نا، پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے، تکلیفیں دینے والا ہے، تو سرکار فرما رہا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسی حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا نا تب وہ سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے تو یہ اس کی رحمت پر ہے۔ تاہم یہ کہ یہ وعید مطلب معمولی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پڑوسی کو ستایا، اس کی بد دعا لگ گئی، ایمان برباد ہو گیا تو پھر تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، معاذ اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے برے خاتمے سے پناہ مانگتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینے چاہیے، یہاں تک کہ پڑوسی تکلیف دے تب بھی صبر ہی کرنا چاہیے بندے کو، اسی میں عافیت ہے۔ اور کئی روایتیں ہیں، ایک شخص کے گھر میں چوہے تھے، وہ تنگ کرتے تھے چوہے، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بلی پال لو، تو اس نے کہا اچھا بلی پال لوں، یہ میاں میاں کرے تو چوہے بھاگیں، میرے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ نہ بابا، میں پڑوسیوں کو چوہے نہیں دے سکتا، میرے پاس بھلے پڑے رہے۔ اب ایسا بھی دور گزرا، ایسے بھی لوگ تھے، ہم تو مطلب اپنی بلا دوسروں پر ٹالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اگلا کل مرتا ہو تو آج مر جائے، ہماری جیب بھری رہے، ہم سکون میں رہیں، کوئی کتنی تکلیف میں رہے۔ تو یہ پڑوسی کا بہت حق ہے، یہاں تک کہ یہ جو اپنے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ہم بھی اس وقت ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور ان کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے کہ پڑوس کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ ہم گاڑی میں بس میں بیٹھے تو سیٹ پر جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اسی طرح آپ کے برابر میں جو قریب میں بیٹھے وہ پڑوسی ہیں آپ کے، خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یوں پھیل کر بیٹھ جائیں اور اس کو تنگ جگہ میں ڈال دیا۔ ابھی تو اتنا رش نہیں ہے، رش میں صاحب
ہوتا ہوگا کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہوں گے، اس غریب کو جو کمزور کو دبوچ دیتے ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں کاش یہ جذبہ ملے، ہم تکلیف اٹھا لیں اور اپنے بھائی کو آسانی دیں، تو انشاءاللہ ہم کو بھی دنیا اور آخرت میں آسانیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔